آئیے کلام اقدس کو میرے ساتھ کھولیے گا، مقدس متی رسول کی انجیل۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے اپنی اپنی بائبل کھولیے، اور ایک بڑا خاص مضمون جو خدا نے میرے اندر اتارا اور میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 9واں باب، متی کی انجیل اس کا 10واں باب، متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی انجیل 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ جی 8واں باب متی کی انجیل، ہاں جی 10 بولے 8واں باب ہے جی۔ اب میں نے رات نیندہ نہیں پئی، میں چاہتا رہ گیا۔ میں صبح 6 بجے سویا ہوں، رات کو میں دعا کر رہا تھا کافی دیر۔ دو ویک ہو جائیں۔ 8واں باب ہے جی متی کی انجیل 28ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ جی تلاوت سماعت فرمائیے۔ جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چل رہا تھا، پس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی، اور دیکھو سارا غول کڑانے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا، اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھی بیان کیا۔ اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا کہ آج 2024 کا پہلا دن ہے اور میں پھر حسب معمول منادی کرنے کے لیے یہاں ہوں۔ تو میں اپنے سال کا آغاز یسوع مسیح کے نام سے، اس کے کلام کی منادی سے کرتا ہوں۔ کل میں نے اپنے سال کا اختتام بھی منادی سے کیا، اور آج اپنے سال کا آغاز بھی میں کلام مقدس کی منادی سے کر رہا ہوں۔ ہلیلویا۔ اور میں اس کے بعد ساری کلیسیا کا، جتنے بھی اس کلیسیا کا حصہ ہیں، اس کلیسیا کے فالوور ہیں، اس کلیسیا کے شاگردیت میں ہیں، اس کلیسیا کا حصہ ہے، جہاں سے بھی آپ بلونگ کرتے ہیں، میں بینگ خادم آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس چرچ کو جوائن کیا ہوا ہے۔ آپ اس چرچ کا حصہ، آپ خاندان کا حصہ ہیں، اور میں اسپیشلی اپنی ساری چرچ کمیٹی کا شکر گزار ہوں جو عرصہ دراز سے اس چرچ کے ساتھ وفادار ہیں، خادم کے ساتھ وفادار ہیں۔ بڑے بڑے طوفان، آندھیاں، مشکلیں، پریشانی آئی، بہت دفعہ میرے کو چھڑکاں بھی کھا دیا، چھڑکاں کھا کے بھی پھر بھی ٹھیک رہے۔ تو آپ سب کی اس ذرا نوازش کے لیے، آپ کی محبت اور تواڈے صبر لئی بھی میں شکر گزار ہوں۔ ہالیلویا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس سال بھی ہم چلتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، یسوع کو جلال دیں گے۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جو پورا سال چرچ کو مالی سپورٹ کرتے رہے تھے۔ میں آپ سب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے دائیکیوں کے ذریعے سے، ہدیہ جات کی شکل میں، آفرنگ کی شکل میں، آپ نے جیسے بھی ہمارے اس چرچ کو سپورٹ کیا۔ نام بنام اگر لوں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن آپ سب جانتے ہیں، میں آپ سب کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ نے 23 میں چرچ کو بھرپور سپورٹ کیا ہے۔ خداوند سے میری برکت ہے
جتنی آپ نے چرچ کو سپورٹ کی ہے اس سال میں خدا اس کا آپ کو 1000 گنا واپس کر کے دے. آمین کوٹ کے کیا کرو جو میں کہنا ہوا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ آپ کی برکت کے لفظ جب بولتا ہوں تو اس کو کوٹ کے کیا کرو, آمین, ٹھیک ہے. اور میں شکرگزار ہوں ساری کلیسیا کے لوگوں کا, بچوں کا, سنڈے سکول ٹیچر کا, آپ سب کا. اور اس میسج کے بعد ایک دعائیہ سیشن ہم نے لینا ہے, اور میں نے آپ سے کہا, میں کل بھی کہا تھا کہ رول کس نے مجھے کہا تھا کہ کل دعا چ ٹھہر کلیسیا واسطے, اور میں اپنا پھر نا بسترا لے کے میں آفس ٹر گیا سا, تو پھر میں کل ہی دعا چ لگا رہا. تو بڑی بابرکت باتیں خدا نے سکھائی ہیں مجھے, اور خداون نے ایک چیز اور مجھے رات کو بتائی کہ اس سال میں کلیسیا کے لیے میں بہت سی چیزوں کو ان لاک کر دوں گا, ان کے لیے کھل جائیں گی, ان کے لیے یسوع مسیح کے نام سے آپ کے لیے بہت ساری برکات, دروازے خدا کھولنے والا ہے. آج صبح ہم نے کلام پاک میں سے جو آیات پڑھی ہیں, یہاں پر 2 آدمیوں کا ذکر ہے جن میں بدروہیں ہیں, اور کلام پاک میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح اس علاقے میں پہنچا تو لکھا ہے 2 بدرو گفتہ شخص قبروں میں سے نکلے ہیں, اور ان کے بارے میں بائبل کہتی ہے وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی بھی اس راستہ سے گزرتا نہیں تھا. لکھا ہوا ہے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا. اس قدر تند مزاج, اس قدر آگ بگولا مزاج, اس قدر غصے والا مزاج تھا کہ اس راستے سے لوگ گزرنا گوارا نہیں کرتے تھے. اب غور کریں, جملہ تو بڑا سادہ سا ہے, اس راستے سے گزرتے نہیں تھے. کیوں نہیں گزرتے تھے؟ کیونکہ یہ شخص لوگوں کو زخمی کرتے تھے, لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے, ان سے لوگوں کو خطرہ تھا, اور لوگوں نے اس طرف کا رستہ چینج کر دیا. بھائی نہیں, ہم اس رستے سے نہیں گزریں گے, کیونکہ اس رستے میں ایسے 2 بندے ہیں جن کے اندر ڈیول اسپرٹ ہے, اور وہ لوگوں کو زخمی کرتی ہیں, کاٹتی ہیں, نقصان پہنچاتی ہیں. ہو سکتا ہے کئی آج بھی ایسے لوگوں کے لوگ ان سے جان چھڑاتے ہو, نہیں یار اس نہیں ملنا. ہو سکتا ہے آپ کی زبان نے بہتوں کو آپ سے دور کر دیا, آپ کے رویے نے بہت سے لوگوں کو آپ سے پیچھے ہٹا دیا ہے. شاید 23 میں آپ کی لینگویج نے, آپ کی زبان نے, آپ کے مزاج نے, آپ کے رویے نے آپ کے بڑے لوگ اپنے آپ سے دور کر دیے, اور آپ کہتے ہیں بھائی کیا جانا ہے اس کی طرف, وہ تو لڑائی ہے, کیا ملنا اس بندے سے یار, وہ تو بندہ ہی بڑا روکھا ہے, اس میں چاہت کا نام کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ اس راستے سے گزر رہے, لوگوں نے اس طرف جانا چھوڑ دیا, لوگوں نے اس طرف سے گزرنا, اس شاہراہ پر جانا چھوڑ دیا, کیونکہ اس شاہراہ کے درمیان میں ایک ایسے 2 بندے تھے جو تند مزاج والے تھے. غور کیجئے گا, اگر پچھلے سال آپ کے مزاج نے بہتوں کو آپ سے دور کر دیا نا, تو اس سال کوشش کریں کہ آپ کے رویے سے بہت سارے دور والے نزدیک آنا شروع کر دیں. اگر آپ کے اندر پچھلے سال روکھا پن تھا, آپ بڑے تند مزاج تھے, آپ بڑے غصے والے تھے, آپ کے اندر بڑی جلد بازی کی روح ایسی تھی, اس کو نکالیں اور اپنے لوگوں کو اپنے پاس آنے دیں. کیونکہ ڈیول جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی زندگی سے لوگوں کو دور کر دے گا. اور کہاں لے گیا تھا پتہ ان کو قبروں میں لے گیا. قبروں میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ پھر آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں ان کلا رہ گیا, کوئی بھی نہیں میرا. کیوں؟ کیونکہ تیرے مزاج نے بہت سارے لوگ تجھ سے دور کر دیے ہیں. اب تو اکیلا تنہائیوں میں رہتی ہے, قبروں میں. اور اس کے اوپر بڑی باتیں کر سکتا ہوں میں, لیکن میں اپنے اصل ٹاپک پر آنے لگا ہوں. سنیے کیا لکھا ہے. انہوں نے کیا دیکھا, لکھا ہے, اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا, اے خدا کے بیٹے,
हमें तुझसे क्या काम। आगे सुने, क्या तू इसलिए यहां आया है, गौर करें, कि वक्त से, सारे बोले, क्या लिखा है यहां पर? बदरूहों ने क्या कहा? बदरूहों ने क्या कहा? बदरूहें किसी टाइम की बात कर रही हैं, बदरूहें किसी वक्त की बात कर रही हैं, बदरूहें किसी टाइम टेबल की बात कर रही हैं, किसी टाइम लाइन की बात कर रही हैं। अच्छा, मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं सोच ही पे गया। मैंने कहा, बदरूहों को किसने बताया था कि उनके एंड होने का भी टाइम है? बदरूहों को किसने इंफॉर्मेशन दी कि तुम्हारी डेडलाइन भी है? और क्या कहती है यीशु से? क्या तू हमें, क्या लिखा है? बिफोर द टाइम। इसका मतलब है बदरूहों को पता है हमारी डेडलाइन कोई है। आज मेरे मजमून का अनुमान है डेविल डेडलाइन। बोले दो बारी एक दूसरे को बताएं, डेविल्स डेडलाइन। बोलो, तर्जमा है शैतान दी आखिरी तारीख। की कहना है? ए बेल दी आखिरी तारीख नहीं जे एडी बुढ़ी पुछदे की तारीख है बेल दी, फीस दी की तारीख है, आखिरी किराए दी की तारीख है। मुझे मेरी बीवी ने बड़ा फोर्स किया, जल्दी करो जल्दी करो। मैं कि की हो गया? बेफाम बनवा लो जैसी अलदा। मैं कि क्यों? खैर हुकूमत ने क्या फिर 7 साल तो बाद। लो जी, फिर मैं तो फिर जैसे साहब ने उठाया, सुबह कलिया 7 बजे लाइन च लग जाके टोकन लेना। वो चला गया। फिर मुझे फोन आया 11:15 उसकी माँ को, मामा डाडा को भेजे, नंबर नजदीक आ रहा है। इन्हें क्या उठ पाओ। मैं फिर काली काली उठा, छटा मारे, गड्डी फड़ी, ओ पहुंच गया। क्यों? आपको पता है क्यों पहुंचा मैं उसे? क्योंकि मुझे पैगाम दिया गया था कि 31 दिसंबर बेफामदी की है। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, हमने काम को, मैंने सारी मसरूफियत का पीछे छोड़ा और मैंने कहा इसकी डेडलाइन 31 है, लिहाजा मुझे बेटे के बेफाम को रेडी करना है। जब भी आपके पास बिल आते हैं वहां पर लिखा होता है मुकर्रर तारीख, और तारीख के बाद क्या होगा? फटाफट तार दो, जुर्माना पै जाना जी। अब इन्हें भी पता है हमारी लास्ट डेट क्या है। क्या कहती हैं बदरूहें? यीशु से कहती हैं, क्या तू इसलिए आया है कि वक्त से पहले, इसका तर्जुमा, क्या तू हमें वक्त से पहले अजियत देगा? क्या वक्त से पहले हमें सजा देगा? क्या वक्त से पहले हमें तकलीफ देगा? इसका मतलब है बदरूहों के अंदर ये बात मशहूर हो चुकी है और बदरूहों को डेडलाइन मिल गई हुई है। दुनिया की तमाम बदरूहें, मुवक्किल, सबको पता है एक डेडलाइन है जब खुदा का बेटा यीशु मसीह आएगा और तमाम कुव्वतों को, तमाम बदरूहों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हालेलुया। सो मेरे लिए खुशी की खबर है। हालेलुया। शुक्र है, दुख खत्म होंगे, बदरूह जान छटनगियां, शैतान भी जान छटेगा। लेकिन भाई फिर वही सवाल, इन बदरूहों को कहां से पता चला? फिर मैं दुआ की थी, मैं क्या खुदावन एडियां मालूमाती बदरूह, इन्हें केड़ी यूनिवर्सिटी चो तलीम ली सी? इन्हें कहां से इंफॉर्मेशन मिली? इन्हें किस प्रोफेसर ने कहा था? इन्हें कौन सी कंपनी ने बताया कि भाई तुम्हारी क्या है? क्योंकि जिਵੇਂ ही उसके इलाके में यीशु मसीह आया तो बदरूहों से यीशु अभी मुलाकात नहीं हुई, अभी बोलचाल नहीं कोई। लेकिन की कह रही ने, रहन दे, वक्त तो पहले ही कड्डन दे। उन्हें कहा नहीं, तुम्हारी डेडलाइन तैयार हो चुकी है। मैं सोच में पड़ गया, आयो निकालो मेरे नाल। इन्होंने दसिया किन्ने आएगा? हैं जी, इन सारी बदरूहों को किसने बताया होगा? निकाले मुकाशफा की किताब बाप नंबर 12
اور میں اس کو جب پڑھتا ہوں تو میں اس کو یوں سوچتا ہوں، شیطان نے ایک بڑی دنیا دی ساری وڈی وڈی اپنی کانگریگیشن کے سارے بڑے بڑے اے جی ورلڈ کانفرنس ہے کہ جی ورلڈ کانفرنس تو کون کون آ رہے ہیں؟ سارے موکل. اس نے کینیڈا سے، امریکہ سے، پاکستان سے، جرمن سے اس نے ایک بڑی کانفرنس کروائی ہے، اور کانفرنس میں انہیں کوئی پیغام دینے لگا ہوگا. کہتا ہوگا اے میرے پیارے مترو، خبیثو، شیطانو، جنو، چڑیلو، ڈینو، اینی مہاتم کتا کرنا، اے میرے پیارے مترو تے خبیثو تے شیطانو، آج آپ کے لیے ایک انفارمیشن ہے. آئیے پڑھیے. کس نے بتایا ہوگا؟ پھر مجھے بائبل نے بتایا. اس کو کس نے بتایا ہوگا؟ بدروہوں کو. مکاشفہ 12واں باب سنیں کیا لکھا ہے، اس کی آیت نمبر 12 پڑھے کیا لکھا ہے جی. پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ. اے آسمانوں، اور کیا لکھا ہے؟ ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ. اچھا، کسی کو خوشی منانے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن بھائی آگے کیا لکھا ہے؟ اے خشکی اور تری تم پر افسوس. لو جی، آسمان خوشی منا، لیکن زمین والوں کی تو اڑے لے کی ہے افسوس. آسمان والوں خوشی مناؤ. کیوں خوشی مناؤ؟ جس نے قبضہ کیا ہوا تھا نا، اس کو نیچے گرا دیا گیا. اب افسوس کس کے لیے آ گیا؟ سمندروں اور خشکی تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے. اس لیے کیا لکھا ہے؟ کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت، اس لیے کہ جانتا ہے، اس لیے کہ میرا. اب غور کریں، ان تمام بدروہوں کو انفارمیشن دینے والا کون ہے؟ بدروہوں دا سردار کون ہے؟ خبیثاں دا، چڑیلاں دا، ڈیانا دا کون سردار ہے؟ تو سردار کو پتا ہے کہ نہیں میرا ٹائم کہاں پر لکھا ہے؟ لکھا ہے، کلام کہتا ہے ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا کیا ہے، وقت باقی ہے. بدروہوں نے کیا کہا یسوع سے؟ کیا تمہیں وقت سے پہلے؟ اس کا مطلب ہے ابلیس کو اس کی ڈیڈ لائن پتا ہے، کس دن میرا خاتمہ ہوگا، کس دن میرا اینڈ ہونے والا ہے. پھر سوال آ گیا، ابلیس کو کس نے بتایا تھا تیرا اینڈ بھی ہے؟ ہاں جی. پھر مینوں معلومات مل کے بڑی خوشی ہوئی، ابلیس کو اس کی ڈیڈ لائن بائبل نے بتائی ہوئی ہے. بائبل نے بتائی ہوئی ہے. اس لیے وہ کہندا ہے مکاشفہ نہ پڑھیا کرو، ایدے چ میری ڈیڈ لائن ہے، اس میں میرا خاتمہ ہے، اس میں میری سزا ہے، اس میں میری عدالت ہے، اس میں میری ججمنٹ ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں نہ مکاشفہ نہ پڑھی. کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ مکاشفہ میں ہمیں برے کی فتح کا ذکر ملتا ہے. مکاشفہ میں ہمیں ابلیس، جھوٹے نبی، بدروہوں کی سب کی تباہی ملتی ہے. میرے عزیز، بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ وقتوں اور میعادوں اور تاریخوں کا علم جو ہے یہ خدا کے پاس ہے. اب پھر ایک حوالہ نکالیے گا، شیطان کو کس نے بتایا تیرا بھی اینڈ، تیری بھی نہ کر. پتہ ہے کہ دفعہ جملہ لوگ بولتے ہیں شیطان دی ڈور بڑی کی ہے، لیکن ڈور یسوع دے ہاتھی ہے، ٹینشن نہیں لینی. ہیلیلویا. کدے ہاتھے؟ ایویں کل پنڈے شیطان دی بڑی لمبی ڈور، اور ڈور دے ہاتھے. بدروہیں کہتی ہیں ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال. اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ اگر ابلیس کا کوئی توڑ ہے تو وہ یسوع مسیح ہے. لکھا یہاں پر متی کی انجیل ذرا پڑھیں گے، باب نمبر 25
और सुनिएगा यीशु मसीह की जुबान मुबारक से वो क्या बयान कर रहा है। मत्ती की इंजील 25वां बाब आयत नंबर 41 पढ़िए, क्या लिखा है जी। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जी, जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। अब सुनिएगा, इब्लीस उसके फरिश्तों के लिए एक आग तैयार, लिखा हुआ है इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए क्या लिखा है, क्या तैयार की गई है। एक डेडलाइन है, एक काल कोठरी है, एक कैदखाना है, एक सजा है, और ये सजा इब्लीस के लिए तैयार कर दी गई है। सो कलीसिया खुश हो जाओ, शैतान दी आखिरी तारीख नेड़े आउण रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज पहली तारीख ते एक ज़हन च गल बन लो, साडी ते पहली है वे शैताना, तेरी भी आखिरी है। साडी आज की है ते तेरी। हमें डेविल को डेडलाइन दिखानी है, हमें उसका अंजाम दिखाना है, हमें उसकी सजा, उसकी जजमेंट और अपने खुदा की कुदरत को, जलाल को, इख्तियार को जाहिर करना है, और ये बताना है कि खुदा जोरावर है, कादर मुतलक है, और इब्लीस जो है उन्हें आप ही आजाद छड़िया है। जरा फिर पुर लै जा, मैं कहना उदे वारंट जारी, और जिस बंदे के वारंट जारी हो जाए, अब क्या ख्याल है, उसको हुक्म देता है जहां लब्बे उन्हें की करना है भला, और लेकिन नहीं गोली नहीं मारनी, गोली दा की। मेरे अजीज अब सुनिएगा, शैतान को जब पता है कि मेरा वक्त क्या है, तो फिर पता क्या लिखा है यहां पर, आप गौर कीजिएगा, जो खास बात पढ़िएगा। लिखा मुकाशवा 12:12 में लिखा है, ऐ खुशकी तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में, कैसे आया हुआ जी, कहर में कैसे आया है, बड़े गुस्से में है। अब गौर कीजिएगा, उसे गुस्सा क्यों है, वो क्यों गुस्से में है, क्यों उसके अंदर इतनी नफरत है। अब वो गुस्से में क्या कर रहा है, अब वो गुस्से में कोशिश कर रहा है, अब कहता है आराम नहीं लाना, तुसा मेरे चेलियो मोकलो, आराम नहीं लाना, नींद सोना छाड़ दो। अब जहां तक हो सके दुनिया में बेदीनी, बर्बादी, झगड़े, नफरतें, जुदाइयां, तलाका, कत्लो गारतें और तबाही, रोड एक्सीडेंट, गुर्बत, कर्जे, बीमारियां, हादसे, कलीसिया में मोहब्बत को ठंडी करो, जहां तक हो सके अपना काम तेज कर दो। वो कोशिश में लगा हुआ है। लोगों के अंदर भूख, हरामकारी, लौंडेबाजी, हरामकारी, शराब नोशी, ये हर बुराई को वो कलीसिया में लेके आ रहा है, क्योंकि उसे पता है मेरा टाइम क्या है। अच्छा, जो बंदा गुस्से में होता है ना, कभी गौर कीजिए, कई बच्चे थोड़े घर जो उनके जब उनको गुस्सा है ना, वो चीज़ां पन्ना शुरू कर छड़ देंगे, वड्डे भी इंज करते उनके। गुस्सा है ना बीवी पर, उन्हें फड़का के कप पर मारे, अब वो गुस्से में यही कर रहा है। अब इब्लीस इतने कहर में है, उसको इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है। केड़ी गल दा पता चढ़िया उन्होंने, क्यों चढ़िया उन्होंने, एको बता क्यों गुस्से च ने, पता तुहानू क्यों घूमता गुस्से च ने, साडी हुकूमत मुकन रही है। इब्लीस को भी इसीलिए गुस्सा है। अच्छा मुझे बताइए, उन्होंने गुस्सा किदे ते वे लिखा हुआ है, इब्लीस बड़े कहर में। गौर करना, किंज आया है, किदे को आया है, आगे और बंदा भी लिखा है, किदे को आया है, पढ़ो की लिखा है, किदे को आया है, तो बोलो की जे चुप, और तुहाडे को आया है, लिखा है तुहाडा नाम लिखा है विच, पढ़ो भला लिखा तुहाडा नाम। क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तारक के पास आया है। एंड पढ़ो अंदर, पढ़ो। बड़े कहर में सुफिया के पास आया। अच्छा मेरा मुंह वेंदे ने पे, किदे को आया है, अपना नाम लो, फिर वे लो, फिर मैं मुंह अच्छे अंज अंज करके बैठे थे, ते बंदे दे अंदर फिर तर 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 नहीं तर तर। किसके पास आया है, ते किंज आया है,
انہیں پھر کہہ کرنا کہ نہیں تھوڑے تو انہیں کہنا جا کے گیت گانا بڑا کرنا ہے میں نے ستار تھی چھڑی. اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کی پوری حتی الفضا کوشش ہے وہ آپ کو گناہ میں گرانے میں لگا رہے گا. اس کی پوری کوشش ہے آپ کو خدا سے دور لے جائے, آپ کو چرچ میں سے دور لے جائے, خدا کی بندگی سے, پاکیزگی سے, عبادتوں سے دور لے جائے آپ کو. اس کا پورا زور لانڈے آ جائے. پتہ کیوں زور لانڈے ہیں؟ کیونکہ وہ دی ڈیڈ لائن نزدیک آ رہی ہے. میں سوچن ڈیا ہاں اج 2000 کی ہے, وہ بھی کہندا گا 1 سال اور نیڑے آ گیا. اب اس سال وہ کیا کرے گا؟ اساں بڑے پلان بنائے. وہ بھی کہندا گا آ جاؤ میرے سارے شیطانوں تے خبیثوں تے ڈینوں تے چڑیلوں سارے آ جاؤ, آؤ میٹنگ کری کی. 31 نو بڑی دعا نہ کیتی ہے. ہاں جی ہاں بھئی ہن تو دس تو کی کرے گا؟ خداون میں کرائس پینتی کاسٹر چرچ جا کے لوگوں سواواں کراں گا, میرا کام میں سوانا. اوکے جا تو ہی نکل جا. ہاں بھئی تو کی کرے گا؟ میں لوگوں گرجے آن نہیں دینا. اوکے جا تو بھی نکل جا. تو کیا کرے گا؟ میں لوگوں کو دنیا داری میں پھنسا دوں گا. اوکے تو بھی نکل جا. میں لوگوں کو فکروں میں گھما دوں گا, بھول بھلائیوں میں گھما دوں گا. اب میں ان کو کہوں گا چھوڑو بائبل کچھ نہیں, نہ خدا نہ بندگی نہ پاکیزگی, اتنے دیر سے پاکیزگی میں چل رہے ہو, کیا کہ چھوڑو. اب وہ اس سال وہ بھی اپنے موکل کا لنڈے ہے. اب اس سال اس نے بڑے بڑے پلان بنا رکھے ہوں گے رشتوں کو پھاڑنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے شیطان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے ابلیس شیر ببر کی مانند کیا کرتا ہے؟ دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو. لیکن میں نے بائبل کی آیت پڑھ کے بڑی خوشی ہوندی ہے. وہ دی ڈیڈ لائن, اس کی ڈیڈ لائن پتہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی؟ جس دن شیطان نے آسمان پر گناہ کیا, خدا سے بغاوت کی, اور آسمان پر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنا تخت خدا سے کیا کروں گا؟ اونچا کر لوں گا, میں یہ کروں گا, میں ستاروں سے اوپر چڑھوں گا. اسی دن آسمان پر خدا نے ڈیول کے لیے ایک ڈیڈ لائن کی آگ اور گندک کی جھیل تیار کر دی تھی. اب پھر یہاں سوال ہے, وہ آگ گندک کی جھیل زمین کے نیچے ہے, زمین کے اوپر ہے, یا فضا میں ہے؟ ماہرین کہتے ہیں ایک الگ سیارہ خدا نے بنایا ہے شیطان کے لیے, جہاں پر آگ بجھے گی نہیں, وہاں پر آگ جلتی رہے گی. ایک اسپیشل جگہ تیار ہوئی ہے. تو میں سوچن ڈا میں کہ خداوند کیا بات ہے, جدن انہوں تو پھڑے گا, بنے گا, اور اس سیارے زمین سے نکال کر اسے کہیں دور سیارے پر پھینک دے گا, پھر زمین تے سکون آئے گا. پھر شیر دا بچہ تے بکری دا بچہ کی کرے گا؟ کٹھے کھیڈن گے. تے چھوٹا بچہ افائی کے کیا کرے گا؟ غار میں کیا ڈالے گا؟ پھر صلح اور سلامتی ہوگی, محبتیں ہوں گی, پیار ہوگا, صحت ہوگی, اور آپ کے اندر خدا کی حضوری, خدا کی پاکیزگی کام کرے گی. ڈیڈ لائن شیطان کی بہت جلد قریب آ رہی ہے. یہ آپ کی زندگی میں سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, گناہ ہے, یہ سب کو خدا ختم کرنے والا ہے. سو نیا سال ہمارے لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہ ایک خوشی کا, یہ ایک شادمانی کا پیغام. اور جب یسوع زمین پر پیدا ہوا نا, تو انہوں لگ گیا پتا کہ وہی ڈیڈ لائن والا آ گیا ہے. ابھی یسوع مسیح پیدا نہیں تھا ہوا, تو کلام میں لکھا ہوا ہے جب آدم نے گناہ کیا تو پتہ کیا کہا تھا خدا نے کہا تھا شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں سام کی نسل اور کیا کروں گا, کیا ڈالوں گا, اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا, اور وہ تیرے سر کو کیا کرے گی؟ کچلے گی. انہیں پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. شیطان نو 8 سزاواں ملنیاں نے کنیاں. اب میں اے بھی بڑا لمبا ٹاپک ہے. 5 انہوں مل گئیاں جے, ایک بھگتن دیا ہے, تے 2 والے انہیں بھگتنیاں نے. خوشی مناؤ. کنیاں سزاواں نو ملیاں نے؟ 5 مل گئیاں نے. حوالے نہیں, میں انہیں پھر ٹاپک پڑھا گیا. 5 انہوں کہو, 5 انہوں مل گئیاں نے. ایک انہوں ملن ڈائیے تے 2 دے لئی تے خدا دی خوشی مناؤ. ہاللیلویہ.
میں نا جب یہ میسج تیار کر رہا تھا نا تو جینی کا موبائل ہینگ ہو گیا. اس میں وہ اشتہار بنا رہی تھی. کہتی ڈاڈا میں اشتہار بنایا میرا موبائل ہی. میں کو بھی کہتا تم میرے مگر پی گیا ہوئے ہے نا, وہ تو میرے ہی بھیت کھولی جان دیا. میں بڑا ہسیا ادھر. میں کہتا یار چھڑ دے میری جان, کوئی اور پیغام ہی دے, دائی کی دے, تم میرے مگر پی گیا شیطان بے نقاب. تو اس سال کریں گے بے نقاب اسے. اس سال ہم بائبل میں سے جانیں گے, اپنی فتح کو جانیں گے, اپنی برکت کو جانیں گے, اور شیطان کا انجام جانیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. او ہندوؤں کی گوروں کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی, اور ایک گوروں کا بڑا ایک لڑاکا سپہ سالار تھا, اور وہ اپنی تلوار سے بڑے لوگوں کو گھائل کر رہا تھا, مارے جا رہا تھا. اور سارے جو ہندو تھے نا وہ پریشان ہو گئے تھے کہ بھائی اس گورے کے پاس کیا ایسی مہارت ہے, اتنا سپہ سالار اور جارحانہ لڑاکا بندہ ہے کہ کوئی بندہ اس کو مار نہیں پا رہا. ہر بندے کو وہ گھائل کر رہا ہے, مار رہا ہے, مرڈر کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے. آخر کسی بندے نے بڑی حکمت سے اس بندے کا سر قلم کر دیا. اس کا سر لتھ گیا اور ڈگ پیا تھلے. وہ کٹے سر سے بھی لڑی جان دے, ماری جان دے, ماری جان دے. وہ ہندو کہنے لگی یار بندہ کی ہے, یہ بندہ ابھی بھی نہیں مرا, ابھی بھی نہیں نیچے گرا, ابھی بھی کٹے سر سے لوگوں کو گھائل کرتا جا رہا ہے. انہاں چ کوئی سیانا بندہ سی کہندا ہے اوئے او تیرا سر پیا دائی, کہندا نال ٹھیک مر گیا. نہیں شیطان ہار منن ڈیا. انہوں چپ کر کے کہا او شیطانا, انہوں کی اشارہ کرنا بلا ہے نہیں کی کرنا انہوں, اس کو صلیب دکھائے, اس کو اپنی شکست نظر آ جائے گی, اور یہیں پر اس کو اپنی ڈیڈ لائن بھی نظر آ جائے گی. تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کیا کرے گا. میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں, اپنی زندگی میں شیطان کو ڈیڈ لائن دے دے آج, اور اس کو یہ پیغام دے دیجئے گا کہ آج کے بعد کوئی تیرے ساتھ کمپرومائز نہیں, آج کے بعد کوئی تیرے ساتھ سمجھوتا نہیں. میں بڑا خوش ہوتا ہوں یسوع مسیح کی منسٹری کو دیکھ کر. لکھا ہے یسوع مسیح زمین پر کتنے سال رہا تھا, منسٹری کتنے سال اس نے کی تھی, 3.5 سال منسٹری کر رہی ہے, اور 3.5 سال میں یسوع سوتا کم تھا, کھاتا کم تھا. لوگ کہتے تھے کچھ کھا لو, کہتا ہے نہیں میرا کھانا یہ ہے, اپنے باپ کی کیا کروں. وہ کہتا ہے مجھے دن دن کو کام کرنا ضرور ہے, میرے باپ نے میرے ذمہ کام لگایا ہے. سو یسوع مسیح 3.5 سال میں اس نے اتنا کام کیا کہ آج آپ کی بائبل میں اس نے حوالے لکھنا, اس کے موضوع لکھنا, کتابیں کم پڑھ جائیں گی, اتنا منسٹری ورک اس نے کیا ہے. صبح بھی شام کو بھی رات کو موت سے شفائیں بانٹ رہا ہے, لوگوں کی آزادی اور رہائی, بیماروں کو شفا, مردوں کو زندہ. جیسے اس کو پتا تھا کہ میرا زمینی سفر اینڈ ہو رہا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ سال شاید آپ میں سے بھی کسی کا اینڈ ہو جائے, نہیں پتا, لیکن آپ اس ایمان پر کام کریے گا کہ مجھے اس زمین پر کیا کرنا ہے, خدا کا کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے. میں نے کل ایک سوال اپنے سے کیا, میں کیوں زندہ ہوا, میں کیوں نہیں مریا ترئی دے وچ, ترئی چ مجھے موت کیوں نہیں آئی, کیونکہ خدا نے ابھی میرے ذمے کوئی کام لگایا ہے, مجھے اس کو پورا کر کے جانا ہے. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں, شیطان کو معلوم ہے کہ اس کا اینڈ ٹائم کیا ہے. پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں بائبل کہتی ہے افسیوں کے 5:16 میں وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن کیا ہے. کیا کرو وقت کو, اس کا اصل ترجمہ ہے وقت کو, وقت کا اچھا استعمال کرو, وقت کو ضائع نہ کرو, وقت کو چرا لو. اس کا ایک ترجمہ ہے موقع خرید لو, کیونکہ دن برے ہیں. یہ آپ غور کیجئے گا, آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے الے ہوں تے ننگے ہیں ترائی, ابھی تو گزرا تھا نیا سال, ابھی تو گزرا تھا وڈا دن, تو پھر آ گیا. ایسے ہی ہونا ہے.
اب یہ بھی ایسے جائے گا, آپ کہیں گے ہیں پھر آ گیا, ہلے کل دی تے گل ہے, ابو نو مرے 5 سال ہو گئے, ہلے کل دی تے گل ہے. یہ جملہ سب بولتے ہیں. اچھا امی کو مرے 3, ہلے لگتا ہے کل دی گل ہے, کیونکہ یہ وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے, وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے. سو ہمیں وقت کو غنیمت جاننا ہے, اور وقت سے پہلے بدروں نے کیا کہا, ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں. اور میں نے کل صبح مورننگ میں کلام سنایا تھا, سردیاں شروع ہونے سے پہلے میرے پاس آ جا, اس تو پہلے کہ تو بڑھا ہو جائیں اور دند منہ چو نکل جان تے پھر زبور بھی صحیح نہ نکلے, اس تو پہلے آ جا, ہے نا. پھر نہ سمجھ لگنے کہ زبور گان رہی ہے کہ نعت گان رہی ہے نا. اس تو پہلے کی کرنا ہے. اچھا کئی دفعہ پتہ کیا کہتا ہے شیطان, ہمیں پتہ کیا کہتا ہے, اگر کوئی بندہ جوانی میں توبہ کر لے وہ کی کہے گا, یہ بہت جلدی نہیں, کی کہے گا تانوں. کوئی جوان 16 سال میں 15 میں 17 میں توبہ کر لے اور نو کہے گا تینوں کادی کالی پئی توبہ دی, ہلے تیرے کھیڈن دے دن سن, تے جے بڈھے ہو گئے تو کی کہے گا ان دیر ہو گئی کی. کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں جوانی میں یا توبہ کر لو, بھائی صاحب میں ویکھیا کی ہے تو وہ کھا لیا کی وہ کھا نہیں, کی کہے گی, کی کہے گا جی میں ہلے, او دا مطلب ہے میں ہلے نواں چانگڑا چاڑیا, منو چاڑ لین دیو پھر توبہ کر لیں گے. کیا خیال ہے, کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ. میں ہلے ویکھیا کی, میں تو بھی مسا مر کے میں 21 کی بھی نہیں ہوئی, ہوندی وہ 27 دی ہے, پر نے کہنا کی ہوندا بھلا میں کی ہاں. نہیں, ہم بھی کبھی جوان تھے, ایلڈر صاحب بھی کدی جوان سن, کھوکھر بھی کدی جوان سی, تسی بھی اتھے آ جانا ہے. نال سنو اور 5-10 سال بعد تسی بھی اتھے آ جانا ہے, پھر ہونا کی پلا, پھر مت وجی ہونی ہے نا. سبزیاں ہاتھ چ, ایک کاکا ایتر ایک شاپر آٹے دا, اے باجی جان لئی ہوگا مت بچ گئی ہوئے ودیا. کہیے جوانی کتے گیا دے, میک اپ کتے گیا دا, اس میں بس پیسہ بچیاں نے میری مت ہی مار چھڑی. پھر بعد چ بندہ کڑتا ٹکا کے کہندی ہے بچیاں نے اتو بندے بھی مت مار چھڑی ہے. کہندی بھائی صاحب دعا کرو منو خدا چوکی لے, ہے ٹائم ہی ہلے تم کھولو جا. پھر کہے گی میں نے بھی دیکھا کیا, میں کو اور ویکھ, ہلے بڑا کچھ ویکھیں گی, تو ویکھ ہوندا کی. کیا خیال, یہ سال آ گیا ہے تے شناختی کارڈ تے ڈیٹا پاویں تو یہ غلط گلط لکھا لو, ہے نا. اب نہیں پیسہ بہت تھے تو میں لے 27 تھی, میں بھی بس 21 دی نہیں ہوئی, اور بہت بس میرے برے لکھا چھڑے سے, ایویں جھوٹ مارن. بھئی جو ہیں اب وہ ہیں. سو اس سال میں ہمیں کیا کرنا ہوگا, کچھ چیزوں کو چھوڑ دے زندگی میں سے, کنارہ کر لے, بس بائی کاٹ کرے ان کا. میں کل گل کرنے ایسا شیطان نہ مرن جی مکا دیو, ہے جی کدھر مکا دیو, شیطان سے مرن جی, میں کہتا چل دوا تیرا مرن جی میرا چل, اس کے ساتھ ختم کر دے دوستی, اس کے ساتھ دوستی, اس کے ساتھ سلام دعا, اس کے ساتھ ہیلو ہائی کرنا چھوڑ دے اس کو. اب آپ کی سلام دعا, آپ کی ہیلو ہائی یسوع سے ہونی چاہیے. میں ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں, ایک بڑی خاص بات نکالے تھا مثلا لوکا کی انجیل میں سے, ایک نوجوان کا ذکر میں یہاں پر آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا, اور بڑی خاص بات یہاں پر لکھی ہے. لوکا طبیب کی معرفت لکھوایا گیا انجیلی بیان. بائبل بیان کرتی ہے, یہ 2 جگہ پر حوالہ لکھا ہے. پہلے مرکز سے پڑھتے ہیں اور سنیے گا اس نوجوان کی کنڈیشن, آج غور کیجئے گا کیسی کنڈیشن ہے. کلام پاک میں لکھا ہے, مرکز نامہ باب لکھا ہے, اس کی 16ویں آیت سے پڑھتے ہیں. کیا لکھا ہے, لکھا ہے 17ویں آیت سے, مرکز نامہ باب آیت نمبر 17. اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا, استاد میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا,
वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है, और वो कफ भरलाता और दांत पीसता, और क्या लिखा है, सूखता जा रहा है। खुदावन मेरा बेटा है, एक नापाक रूह मेरे बेटे को तंग कर रही है, मैं मजबूर हो चुका हूं, मैंने हर कोशिश कर ली है, मैंने पैसा, मेडिकल, डॉक्टर्स, मैंने तबीब, मैंने रब्बी सबको दिखाया, लेकिन मेरा बेटा शिफा नहीं पा रहा, और मेरा बेटा क्या कर रहा है, दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था वो उसे निकाल दें, मगर वो निकाल ना सके। ये है बेबसी। उसने जवाब में से कहा, ए बेतकात कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे मेरे पास लाओ। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे नहीं सुधर रहे, आपके बच्चे काबू से बाहर हैं, आपके बच्चों को शैतान ने, बदरूहों ने, हरामकारी ने, गुंडागर्दी, ज़नाकारी, नशेबाजी ने पकड़ रखा है, उनको यीशु के पास इस साल लेकर आए। आपके बच्चे आपके हाथों से निकल गए हैं, आपके बच्चे बिल्कुल आपके हाथों से, कंट्रोल से बाहर चले गए हैं और किसी अदर डेविल के हाथों में है। उन्हें यीशु मसीह के पास लाए। 24 में क्या लिखा है, सुनिएगा। उसने क्या कहा, उससे मेरे पास लाओ। बस वो उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा। गौर कीजिएगा ना, गौर कीजिएगा। जब लड़के को किसके पास लाए, जैसे ही लड़के को, बदरू गिरफ्ता लड़के को यीशु मसीह के पास लाए, बदरू गुस्से से भर गई। उसने उस लड़के पर एक आखिरी हमला किया, मरोड़ा उसे। इसका मतलब है उसको बड़ा जख्मी किया। उसके बदन पर नाखूनों के निशान एकदम से पड़ गए, क्योंकि बदरों लग गया सी पता, मेरी आज डेडलाइन है। क्या लिखा है, जब वो उसके पास लाए और जब उसने उसे देखा, किन्ने वेख्या, बदरू ने किन्नों वेख्या, ते गुस्सा कढ़िया किदे थे, उन्हें किदे थे कढ़िया, कढ़िया किदे थे। जब आप यीशु के पास आते हैं ना, सुनी मेरी गल गौर ना, जब आप यीशु के पास आएंगे एकदम से आप पर मुश्किलें आना शुरू कर देंगी। पता कि एक गुस्सा कटन दिया। आप कहते यार मैंने तौबा से पहले मैं ठीक था, मैं जब चर्च मैंने ज्वाइन नहीं किया मैं ठीक था, जब से मैंने चर्च को ज्वाइन किया है मैंने खुदा से दुआ कर चुकी, मुसीबत वध गया और वो गुस्सा कटन दिया है, क्योंकि उसे पता है ये मेरी डेडलाइन शुरू हो गई है, अब मुझे इसको छोड़ने, क्योंकि ये यीशु के पास आ गया है। हमारे एक एल्डर साहब है, एल्डर माजिद साहब, उन्होंने यीशु को कबूल किया, टीम का हमारा हिस्सा बने हैं। वो जिवें ही रेगुलर हुए ने, बीमारी ने अटैक कर दिया उस पर। अब ये अटैक नहीं था हुआ, मैं मुबशर सैमुअल कादर पक्की कोल जा रहे थे गाड़ी में, तो मैंने कहा मुबशर सैमुअल कादर साहब, एल्डर माजिद का टेस्ट शुरू हो गया, उनको तैयारी कर लें। वो मेरी बात सुन के हंस पड़ा, कहने की मैं कहा उनको टेस्ट हो लगा, तैयारी शुरू कर दे। ठीक एक हफ्ते के बाद उस पर 2-3 बीमारियों ने जोरावर अटैक किया। फोन आया मुझे, घर वालों ने कहा चलो देखो चलने, ऐ करने वो करने। मैं कहा माजिद टेस्ट पास कर गया तो अगली क्लास तेरी आ। जब क्रिसमस की इबादत हम यहां पर कर रहे थे, पुरपट से बड़े रूह में मैंने यहां से दुआ की और मैंने फिर पैगाम, मैं क्या मुबशर साहब एल्डर ने पैगाम देना, दुआ पहुंच गई है, तू टेस्ट जो कामयाब होना शुरू हो गया, तैयारी कर ले। मुझे परसों काले पाए साहब उन काफी यकीन बेहतर हो गया, खुदा दी तारीफ। इब्लीस को पता चल जाता है कि बंदे ने इकरार कर लिया है। आज अगर आपने कोई वादा किया है, कसम खाई है, कमिटमेंट की है, उन्होंने की चढ़ गया भला, की चढ़ गया, वो चंगा भला मेरा टुरया है त्राई नु यार, ये दोस्ती वो कहेगा कि नहीं, है कि गल मनु त्राई छड़ है,
मनु पिछा छड़ आया, मनु भी नाल लै चल, मनु भी लै चल वे नाल, है ना। उन्होंने छड़ आओ, क्योंकि हम 24 में यीशु मसीह के साथ आ गए हैं। हालेलुया। क्या लिखा है सुनिएगा, लिखा है रूह ने उससे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर, क्या लिखा है, लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा ये इसको कितनी मुद्दत से है, कि उन्हें क्या जी, यीशु पूछ रहा है उससे ये इसको कितनी देर से है, ए नशा कितनी देर तो करन दे है, ए नस्वार कितनी देर तो खान दे है, ए टोन कितनी देर तो होने है। वाही देर हो गए कि जवाब क्या है गोनो। उसने कहा बचपन ही से, किधर दो बचपन ही से। है कोई ऐसी आदत जो नहीं छड़नी, छड़ी जाननी, बचपन छड़े छोड़े, यीशु के पास आ गए। हालेलुया। तो यीशु के पास आए हैं तो सारा कुछ क्या करें, क्या करें, छोड़े जो पीछे रह गया। मैंने कल एक बड़ी खूबसूरत चीज खुदा से सीखी, खुदा की खालवा ने भी उसको रिपीट किया, डोंट गो बैक टू हेरोद, डोंट गो बैक टू हेरोद। हेरोदिस के पास वापस नहीं जाना। किसको कहा गया था, मजूसियों। किसने कहा था, मजूसी कहते हैं तुमने यीशु मसीह से मुलाकात कर ली है, अब तुम्हारी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है, अब अपना माजी चेंज करो, अब दोबारा हेरोदिस के पास नहीं जाएंगे, अब दोबारा माजी की गलतियां नहीं करेंगे, अब जो कुछ हो गया था इनफ, अब हमें रास्ता बदल कर नए साल का शुरू करना है, क्योंकि शैतान की डेडलाइन खत्म हो गई है। क्या करेंगे कि वापस जाएंगे जहां से आए थे, जहां की इकलौती वहां इकलौती। समझ जाओ, पंजाबी तो ही समझ जाते। आगे क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा, वो क्या कहता है, बचपन से। और जो खास गल मैं यहां पर पढ़ रहा था ना, गौर करके क्या लिखा है, उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे क्या करे, क्या करे, सुसाइड की बदबू है इसमें। ये बदबू जहां पर भी पानी देखती है इसे वहां पर पटकती है डूबोने के लिए। जहां पर कहीं, इसका मतलब इसका बाप उसे क्या करता होगा, तू पुत्र चूल्हा नहीं बालना, तू पुत्र कहे नहर दे कोलो, किसी झील के किनारे से तूने इस लड़के को क्या उसका बाप बैठते हंसदा के हाउस के पास लेके जाता होगा? क्यों? क्योंकि बदरू कहां पटकती है उसे। हाँ जी, बदरुआ ने भी कई जगह रखी ने पटकन नहीं। कहे दी मंजी रखी होंगी, उन्हें की रखी होंगी है, वो चंगा भला जाता है गिर जियो, मंजी कहती आ बई, मंजी कहती आ तो मैं पटका, वो फटदा रजाई ते फिर उठो फलां दे पापा तू जा, क्योंकि किन्ने पट गया उन्होंने जमीन से, किन्ने पट गया, हाँ जी किन्ने पट गया उन्होंने, किसी सोफा पटक छड़ता है, अजकल तो रजाई पटकती होगी, हुई फिर आऊं थले ताऊं करके तो हवा ना पाए मनु के पास, है ना, वो मरो रे की तो हो गया, है ना। मां कहती चलो उठ बेटा उठ, अम्मी जाओ, किने पट गया तो है जी, बदरू कहां पटक रही है उसको, पानी में, और पानी में, और कहां का पटक रही है। अब देखना है तो पिछले साल उन्हें कितने कितने पटकिया, कई ने उन्हें मोबाइल से पटकिया होगा, चंगी भली जाती है बीबी गिरजियो इंज फड़ के जाती है, बड़े इंज लगता जी हूं गिरजो आज बहुत बरकत मिली, बहुत मजा है, हूं पटका लगी उन्होंने, ए पटकी है ते उधरों ए पटकी है,
انہیں کی کیتا انہوں پلا پٹک چھڑیا اٹھ وے کام کر نہیں 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 اٹھ وے روٹی کھا نہیں 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 اٹھ بھی کام کر نہیں 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 کیونکہ انہیں تنہوں پٹکا کے پٹکیا تے اینج پٹکن رہیے تنہوں پٹکا کے پٹکن رہیے اور یسو دے کول آ جاؤ تہاڈیاں پٹکیاں ٹھیک چھڑے گا کی کرے گا چھوڑے بڑا فضول ہم نے کیا کام بڑی فضول ٹائم ہم نے صرف کیا بڑا فضول ٹائم کیا اب ٹائم فضول ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے اب یہ ٹائم اس سال کچھ کرنے کا ہے ہاللیلویا اس سال کیا کرنا ہم نے لکھا ہے وہ کہتی ہے جہاں وہ کہتا ہے جہاں اس کو پکڑتی ہے اور اکثر آگ اور پانی میں کیا کرتی ہے اسے شاید کئیوں کو آج شیطان مائنڈ دیتا ہے سوسائڈ کر لے کس کس کو آتا ہے خیال کہ میں مر جاؤں میں مغرور لوائے دے منو یاد ہے میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے بھائی صاحب دعا کرو میں مر ہی جاؤں میں نے کہا میں کہ جمعے دی میٹنگ چاہیے تو وہ آ گیا پیچھے بیٹھا سی آج بھی بیٹھا تھی میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں دعا کروں بیماروں کے لیے وہ جو مرنا چاہ رہے ہیں آگے آئے میں دعا کروں تاکہ وہ آج مر جائے میں کیا ہوندہ نہیں پہ آئے بھائی صاحب ماحول کی تائی میں کہا میں نہ ماحول نہ کری آج تو بات میں کہا کئی نے انہوں بیبیاں نے کہا بھائی صاحب میں مر جاؤں میں کہا اور ہی بیبیوں کے لوچی پھر آئیں گے منہ لیٹ کے انہیں پتہ سی پادری مائیاں مار چھڑتا ہے یہ دعا کرتا ہے بابے مرد نے ساڑھی باری بھی نہ جائے پھر ادھر نہیں آیا دو دن اگے کو آیا کیوں نہیں ہے ایس سال موت کنے کنے منگنی ہے دسو میں انہیں تو دعا کر میں نہ لینا نہ لکھے ہونا تھا کنے کنے کڑے گئے ٹانگے اپنی اماں تو ابے تو بڑھی تو بندے تو ساس تو نو تو کون کون ٹانگے نہ لکھاؤ میں دعا کر تسی ماری جاؤ مگر لو ہے کوئی وہ مائی تھی نا ایک قبر پر کھڑی تھی اس کا شوہر مر گیا کہہ دیا نہیں 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 اینو رکھو اینو باہر کرو منو رکھو او دا پیر پھسلے کہ نہیں پھالو 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 اے بڑیاں پھر مائیاں مین بڑی ہائے وے تیری جگہ میں کیوں نہیں تیری جگہ تے بندہ پوچھو انہوں اٹھا تے نہ میں پالا لیا تو کیوں مین کرنے نہیں آجا تیری بھی باری آئی جی واری آج ڈاکٹر کہ آپ کے پاس 3 منتھ بلا لو تارک ولسن اتھے آئندہ وین پان گیا وے تو تیری وے منو لے جاندے وے منو لے جاندے تے تو کی ویکھیا لے تے تو کی ویکھیا ہے نا میں تے مائیاں دے وین سن کے باجی دے وین سن کے بھی پھر کٹ کے نا کونڈا ہیں جگو دسو وال صاحب ارے چاچا رونا اندروں کھ نہیں ہوں انہوں نال ہی منٹ بن کے دے وے گرم لے آئی وے گرم آندرے مکس کر کے لے ویسے مٹھے بھی پا لئی ہے نا تیرے شوگر ہے تو پھر بھی نہیں مڑتی ہے اب کیا خیال ہے اس سال میں کیا کریں جو کچھ ہو گیا وہ نہیں کرنا اس سال ہم کچھ نیا کریں گے ہاللیلویا ہاللیلویا ایک فون آیا مجھے پادری صاحب گھر ہی ہیں میں کہا جی ہاں جی کہریاں ہم نے گھر آنا میں کہا خیر ہے آپ کے ابو کا پہلا وڈا دن ہے تو میں کہا بینو جا کے مل کیوں بھائی صاحب اور میں کہا پاپ بینو جا کے مل وڈا انہوں جا کے مل ایک کیڑا تو ہاں ٹرینڈ کتوں کٹ لیا ہے آدھرا پہلا وڈا دن وہ کتوں کٹیو ایماندار بنو کی جب میرا باپ مریا تے میں انہیں افسوس تے بندہ پوچھے پہلا افسوس ہے بات چکی ہے کیا خیال ہے اٹھو پپو دے ابا آج پہلا وڈا دن میں ذرا افسوس کر رہی وہ مرو خوشی دا دن نے تسی وچ افسوس وارن دے اپنا وہ کہندا ہوگا میرا جنم دن ہے تو وہ دے ابے تے افسوس رہی آ گئی کون ایسا کرتا ہے ہون کتے تو ہاں بولنا ہے ساریاں بڑھی پیچھے ہوں دیئے تے بندہ آگے گئے تا پیچھے لگی
اے جناب اے جان ڈے جے کتے بڈھی مگر مگر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں پتہ نہ چاچی مار گئی میں افسوس کر بڈھی مگر کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں پتہ نہ وہ آنٹی مار گئی او مرو تسی بھی مر گئے ہو افسوس کرن ٹر جان گے لیکن کتی نو راتی نہیں ہونا تے نہ صبح ہونا ہے چھڈ دو افسوس کرنے لکھا کتنے افسوس افسوس لکھا ہے اے تری خشکی تم پر کیوں افسوس ہے کیونکہ وہ بڑے افسوس نہیں کریں گے وہ بڑے قہر چاہیا ہے لیکن کیا خیال ہے ہمیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہمیں ایمانداروں کا افسوس نہیں کرنا ایمانداروں کے لیے خوشی ہے لکھا ہے خدا کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے میرا ابا مریا میں نیچے قبر تے گیا کئی جان کے نے پھول پھاڑ کے کہاں جا رہی ہو ابے دی قبر تے پھول پھاڑ تو اپنی تے پوا پہلے کہاں جا رہے امی دی قبر تے پھول پاواں لے کیا بات ہے بندہ پوچھے اندر بیٹھ کے کیا ہاں بڑی خوشبو آئی موتی لے بھی لے گیا کون کون گیا سی قبر تے اس وقت دسو ہاتھ چکو مان دن دسی ایس وڈن دے کو گیا قبر تے اپنے پچھلیاں دی نہیں نہ گیا کوئی بھی گیا ہے نا بچہ جھوٹ نہیں بولتا ہے 10 مہینہ پہن گیا سی 10 ہوئے تلوے گیا نانے دی قبر تے بچہ ٹھیک کہہ رہے بھی ہے گئے نانے دی قبر تے زوردار تالیاں نانے واسطے بھی تالیاں تیرا نانا ہے بیٹھا دے یہ تل کوئی نہیں بڑھیا یہ تل کو بڑھیا وہ موئے نانے نو دے ہوں گے پھولے دے جندہ نانا ہے یہ تل کوئی نہیں بڑھتا نالی کہ اچھا ہیپی کرسمس نالی منہ کر کے یہ تل بھی کو پھول چلا ہوں دیا کرو میں بڑا خوش ہے توڑے کوئی نہیں گیا تے تہاڈی مہربانی میری قبر تے پھول نہ پان آئی ہو میں تے کہو آؤ کٹھے چلیے بھائی تک تے پھول پائی میرے وال بھی نہ کوئی آئی ہو کہ نال بشیر صاحب دی آئی ہو لال صاحب سنڈے کوئی پھول چھول نہیں پانے نے کیونکہ پھول نہیں میرے لیے تہاڈے لیے راست بازی کا تاج اوپر رکھا ہوا ہے تاج ملے گا آسمان پر ایمانداروں کے لیے ہیلیلویا اور کلام میں کیا لکھا ہوا ہے جب اس کو یسوع مسیح کے پاس لائے تو بائبل میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے لکھا ہے جب بدرو کو اس کے پاس لائے اس نے اس کو مروڑا اور آگے سنے کیا لکھا ہے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے یسوع مسیح نے اسے کیا کیا لکھا ہے اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے 9 باب لکھا ہے اور اسے کیا کری پکڑتی ہے اور وہ چیخ اٹھتا ہے مرکز 9 باب میں ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر لکھا ہے وہ کہتا ہے بچپن سے ہے یسوع نے اس سے کہا اگر تو کچھ کر سکتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے اس لڑکے کے باپ نے فیل فورچلا کر کہا میں ادھیکا جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا اے گونگی بہری روح کنیاں روحاں نے گونگی بہری سوسائڈ کی روح اور مرغی دی روح یہ ساریاں کٹھی ہوئی ہیں اور یسوع کہتا ہے اے گونگی بہری روح میں تجھے حکم دیتا ہوں اس میں سے نکلا اور آگے کے لکھا ہے بڑی اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو اے جے مکمل ہمیشہ دی شفا اس میں کبھی پھر داخل ہے آپ کہیں گے خداوند جو کچھ میں نے 23 میں کیا ہے اب یہ ہیبٹ اب یہ عادت ہے اب یہ میرے اندر جو بھی رویہ ہے اب دوبارہ نہیں آئے گا اب خدا ڈیڈ لائن شیطان دی بالکل ختم اب میرے اندر سے یسوع مسیح کی زندگی سٹارٹ ہو گئی ہے میں نے پچھلے سال کسی کو پتا کیا پیغام دیا تھا نئے سال پر سٹارٹ اگین کیا پیغام تھا کیا پیغام تھا کیا پیغام تھا گاڑیاں سٹارٹ کرنی ہیں اپنی رکی ہوئی گاڑیاں سٹارٹ کر لیں اور آپ کی زندگی میں خدا کی برکات آنا شروع کر دیں گی میرے عزیز پیارے بھائیوں خدا نے شیطان کے لیے آخری تاریخ
اور آخری جگہ مخصوص کر رکھی ہے مکاشفہ کی 20ویں باب میں لکھا ہوا ہے. آئیے اے پڑھ لو آخری والا پھر دعا کرنے ہیں. اے والا پڑھ کے بڑا دل سینہ چوڑا ہو جاتا جی شیطان والوں کہ انجام ہوئے گا. مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 20 پہلی آیت پڑھے گا. کیا لکھا ہے جی؟ پہلی آیت. پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا آمین. پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا. ہاں جی آگے. جس کے ہاتھ میں اتھا گڑے کی کنجی جی اور ایک بڑی زنجیر تھی. جی ایک اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اتھا گڑے کی لکھا ہے؟ ایک چابی ہے تے دوجا چکی ہے. آج بھی تھی دو چیز لے لو. ایک چابی لو تے ایک کی لو. تے چابی نہ کی کرنا ہے؟ چابی نہ 2023 کھولنا ہے. سارا گند بلا اندر تے چابی نال فے کی کرنا ہے تے نیا سال سٹارٹ. جو پیچھے بند اس کو بند کر دیں. بس بھی ایک چیپٹر کلوز. ایک چیپٹر کی ہے. پتہ کی دفعہ جب دو لوگ جھگڑتے ہیں تو کیا کہیں گے صلح والا؟ اور چلو یار مٹی پاؤ یار ختم کرو یار مکاؤ پرا گل یار اور لیا مٹھائیو مکاؤ پر. آج میں بھی کہوں گا مکاؤ پرا یار مکاؤ پرا یار. کیوں جوید بھائی؟ بڑی خوشی ہوئی شباز نال بیٹھا تھا. دل میرا خوش ہویا. تالیاں ماریں گے زوردار. ہاللیلویا. میں اس کرسی تے بہ کے میں شکر گزاری کی تھی کیونکہ مینوں اے 2 دن چ 2 خبراں ملیاں نے. لمیاں جدائیاں تے لمیاں ناراضگیاں مک گئیاں نے. آج گرجے چ کٹھے بیٹھے دن دونوں بھرا کٹھے بیٹھے جے. یہ گواہی کی بات ہے. یہ خدا کے جلال کی بات ہے. یہ خدا کی عظمت کی بات ہے کہ خدا جوڑتا ہے شیطان پھاڑتا ہے لیکن خدا کیا کرتا ہے. میری دعا ہے اس سال ناراضگیاں ختم ہو جائیں. اس سال نفرتیں ختم ہو جائیں. اس سال شیطان کی ڈیڈ لائن, نفرتوں کی ڈیڈ لائن, عداوتوں کی ڈیڈ لائن, اور اس سال خوشی شادمانی محبتاں کٹھے بہ کے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خوشی ہوتی ہے. مجھے بھائی یاسر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. خوشی ہوتی ہے جب میں کراچی, میں نے پہلے بھی گواہی دی تھی, کراچی میں جانے والا تھا میں اور بھائی روہت گئے کرسٹل ٹاؤن میں, اور بھائی نے یاسر نے کہا بھائی صاحب میری بیوی کے ساتھ میرا مقدمہ چل رہا ہے ڈائیورس کا, تو دعا کریں اے معاملہ مک جائے. میں کہ نہیں پا ہے میں دعا نہیں کرنی. میں کہ جو دعا منو خدا کہہ رہا میں تو کرنی ہے. میں کہ دعا میں کرنی ہے پوتریاں دادے تے دادی کو واپس آ جائیں. پوتریاں پیو تیاں پیو دے کول واپس آ جائے. بیوی شوہر دے کول. یوسف اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے جا منا کے لے آیا, جا انہوں کار لے آیا, پھر وڈا دینی. وڈا دن کی جندا ہے بڑھی اٹھے تے بندہ فون تے گئے میں یہاں تو وہاں, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. بندہ کلا ہی بیچارہ اتوں مکاندا شامی کباب 2 روٹیاں تے کلے کھان دے. ہیپی کرسمس. وہ اپنے گھر مکان نہیں ہوندی, اپنے گھر بیٹھی ہوندی ہے, وہ پنڈیاں پکا کے بیٹھی ہوندی ہے. ہیپی کرسمس. کاش میں آپ کے پاس ہوتی تو ہم بڑا گوشت منگاتے, ہم بھی پارک جاتے, گول گپے کھاتے. آج پنڈیاں ہو تو شامی تے جے کٹھے ہو جاؤ تے پیسہ بلا لو تے مچھی. اچھا مچھی والی منو کوئی نہیں بلاتا. پھر کہیں گے پیسہ تو ہم نے کل ہی مچھی کھائی تھی. میں کہ آج کیوں بلائے؟ یہ بڑی سیاست ہوڈی بھائی. پیسہ بس دال ہی پکی ہے. میں کہ میری بھی ہڑتال ہے. پھر جتنے پکی دال اوتھے پادریاں دی ہڑتال, تے جتنے پکے پٹ اوتھے پاسٹر دا کٹ, تے جتنے پکے پٹھے اوتھوں پادری نٹھے. افضل کہہ رہے ہیں وہ لو جی مجھے بات ایک یاد آ گئی. میں کراچی میں تھا
एक पादी साहब थे और उनकी बीवी यहां बैठी हुई थी ऐसे, तो मैं ना उसकी बीवी को कुछ बातें कर रहा था और मैं उसकी बीवी को गाइड कर रहा था। तो मुन्नू भाई साहब के अंदर बलाल पीछे हो गए, अंदर मैं क्या कि अंदर ठीक करन डे करो। लो जी, मैंने घंटे बस की बीवी को बता दिया। मैं क्या बुआ जी इंजन कहने भाई साहब कहते की क्या सो आंदा ओ भाई साहब तुसी भी यार सारे भेद खोल छड़ दो। मैं क्या तू जो करन डे ते कई बीवियां बड़ियां निशार बंदे भी कह आज सही हुई जे ते खुशी याद न क्या क्या ठीक है अजय। सो भाई मुझे मैं खुश बड़ा मसल च, पता क्यों मैं खुश हाँ? खानदान जुड़ रहे हैं, मैं इसलिए बड़ा खुश हाँ। प्रेज द लॉर्ड। खानदान इकट्ठे हो रहे ने, खानदान इकट्ठे बह रहे ने। और खुदा का शुक्र है, जब दुआ करने के बाद मैं कराची चला गया ना, तो मुझे भाई यासर ने कराची फोन किया, पादी साहब थोड़ी दुआ सुन के दी है, मुकदमा मुक गया है, बीवी घर आ गई है। हालेलुया। और फिर उसके घर में हम जब दोबारा गए ना, खाना खा रहे थे, ते पोतरियां दादे दे मोंडे ते चढ़दियां पे, दादी मेरे ना जफ्फे मारन डे। तो मैंने कहा रोहत साहब ए जे हकीकी खुशी एनू वटा दिन कहीदा जे। ए वेखो रौनक कार च कार खिलिया वे। अज घरां च मुर्दापन पिया, लोकी मायूस है, एवं मुंह ढिले करके बैठे ने। ए वड्डा दिन है, मुंह सजा के, ओए मुंह तो ना सजाओ, एंज वड्डा जा बागड़ बिला मुंह बना नॉर्मल जे मुंह बनाओ। मुझे पता कई लोग वाह च गुस्से होंगे, तेरा करना लाश मैं है ही इंजदा जे। क्यों जी? मैं है ही इंजदा, मैं कर मैंने खुशी होंगी है सारे इकट्ठे बहो। हालेलुया। जे गिरजे च इकट्ठे हो तो घर भी इकट्ठे रहो, है ना? क्या क्या ख्याल है? किंज रहना? मुका दो दूरियां, नफरत, हसद। आओ मोहब्बत से चले, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। सर्दी से पहले क्या करो, मेरे पास है। और शैतान दी डेडलाइन, शैतान को बस यार खत्म, बस अब खत्म हो गया, अब और नहीं, इनफ, बस मैं अब जीना चाहता हूँ और खुशी से जीना चाहता हूँ और मैं शादमानी के साथ जीना चाह रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको और मुझे आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। आमीन।